اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے تعوذ پڑھی، اعوذ باللہ۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک شروع کرتے ہی میں نے سب سے پہلی چیز یا آپ سب سے پہلی چیز کیا مانگتے ہیں؟ منفی اثرات سے بچاؤ۔ نیکی نہیں مانگ رہے، غلط چیز سے خود کو بچانے کی بات کر رہے ہیں۔ بسم اللہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے کہ آپ صفائی کریں گے اپنے آپ کی۔ اس ٹیبل کے اوپر اگر میں نے کوئی کھانا پینا رکھنا ہے تو میں پہلے اس کی صفائی کروں گی۔ میں نے دل میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بلانا ہے تو میں نے پہلے دل کی صفائی کرنی ہے۔ میرے گھر کوئی معزز مہمان آ رہے ہیں تو میں نے پہلے اپنے گھر کو صاف ستھرا کرنا ہے۔ میں نے اگر کوئی پتیلی میں کسی پاٹ میں کھانا پکانا ہے تو پہلے میں اسے صاف کروں گی۔ میں نے اگر بوائل کرنا ہے ملک کو تو میں پہلے پچھلا جو گند ہے وہ صاف کروں گی، ورنہ وہ اسپوائل ہو جائے گی ساری چیز۔ جو میں نے ابھی تک استقبال رمضان کی بات کی آپ سے، اس میں نے کیا بات کہی کہ پہلے اپنے آپ کو گندگیوں سے باہر نکالنا ہے۔ اعوذ باللہ، اللہ پاک میں پناہ میں آتی ہوں آپ کی، کس چیز سے؟ شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ اور دنیا میں ہر نیگیٹیوٹی، ہر غلط چیز شیطان ہے۔ آپ کے دل میں آپ کا نفس کوئی چیز ابھار رہا ہے، وہ شیطان ہے۔ آپ کے دماغ میں کسی کے خلاف غلط باتیں آ رہی ہیں، وہ شیطان ہے۔ جب تک ہماری کیفیت وہ نہیں ہوگی کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، تب تک اللہ تو آنے والا نہیں ہے۔ بسم اللہ آپ کسی بھی کام کی ابتدا کریں اللہ کے مبارک نام کے ساتھ، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سے پہلے آپ نے نیگیٹو چارجز اپنے اوپر سنبھال کے رکھے ہوئے؟ کلینزنگ کیے بغیر کیسے آپ کوئی میک اپ کر سکتے ہیں؟ پاکی کا نہائے بغیر ہم کیسے نوافل ادا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات، پہلا کام، یہی کام لا الہ سے بھی شروع ہوتا ہے کہ پہلے نفی کیجئے آپ ہر غلط بات کی، پھر الا اللہ کیجئے گا۔ اور یہی بات یہاں اعوذ باللہ میں کہ پہلا کام ہے ضرر رساں، نیگیٹو، تکلیف دہ چیزوں سے اجتناب، اور پھر اللہ کی پناہ میں آنا۔ ہم اپنی زندگی سے چن چن کے وہ چیزیں نکالیں جو یقین کریں کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہی سوائے میرے۔ اگر آپ غلط سوچ رہے ہیں تو یہ آپ کو خود نقصان پہنچ رہے ہیں۔ اگر آپ غلط کھا رہے ہیں تو آپ کا نقصان ہے۔ اگر آپ غلط بول رہے ہیں تو آپ کا نقصان ہے، کسی کا نقصان نہیں ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں میں تو اس کو 10 باتیں سنا کے آ گئی، اس کا تو اللہ نگہبان، لیکن آپ پہ کیا اثرات ہوئے؟ یہ کبھی سوچا کہ غلط جملوں سے، غلط باتوں سے میرے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ وہ ڈاکٹر معیز ہے نا، انہوں نے ایک تجربہ بھی کیا تھا کہ ایک پانی کا گلاس 2 رکھ کے ایک پہ انہوں نے اچھے الفاظ بولے اور ایک پہ انہوں نے ذرا برے الفاظ بولے۔ اس کے بعد جب اس کے کرسٹلز بنائے تو ایک کے کرسٹلز انتہائی گندے کیڑے جیسے بنے اور ایک کے بالکل اسپارکلنگ ستارے جیسے بنے۔ آپ ایک ننھے معصوم بچے کو بھی چھوڑے، آپ ایک جانور کے اوپر غصہ کر کے دیکھیے اور ایک جانور کو پچکار کے دیکھیے، وہ جانور بھی رسپانس کرے گا۔ چلیے جیتے جی ان چیزوں کو چھوڑیے، آپ پلانٹس کے ساتھ یہ کام کر کے دیکھیے، آپ ان کے ساتھ اچھے بول کے دیکھیے، اور یا آپ انہیں جھاڑ پلا کے دیکھیے، آپ کو فوراً ری ایکشنز لوگوں کے پتہ چلتے ہیں۔ یہ تو لوگوں کے ہیں نا، لیکن آپ لوگوں کے ری ایکشن دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے اندر کے ری ایکشن نہیں دیکھ رہے۔ آپ کا دماغ آپ سے کتنا ناراض ہو گیا، آپ کی روح آپ سے کتنی ناراض ہو گئی، آپ کا نفس آپ سے کتنا ناراض ہو گیا کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جگہ پہ رکھا تھا، تم نے کیسی چھوٹی چھوٹی باتیں شروع کر دی ہیں؟ تو یہ نقصان سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ میں ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ اس پورے رمضان جب بھی ہم قرآن پاک پڑھیں اعوذ باللہ، تو اس وقت کی کوئی بھی غلط چیز کو پہلے آپ ڈسٹ بن میں ڈال کے آئیے۔ کوئی اپنی غلط عادات، کوئی بھی چیز، غلط تھاٹ، اس کے بارے میں اس سے پیچھے چھڑانے کی سوچئے، پلان کیجئے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ، یہ لفظ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سب سے بڑھ کر جو رحمان اور رحیم ہے وہ بھی اسی ایک لفظ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شامل ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ چرند ہوں، پرند ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں۔ نباتات پلانٹ کنگڈم کو کہتے ہیں، جمادات یہ جو پتھر وغیرہ یہ ساری چیزیں ان کو کہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کے اوپر اللہ کا رحم ہے۔
ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر ہے، اور اس بسم اللہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی برکتیں نازل فرمائی ہیں، بہت زیادہ۔ بسم اللہ پڑھ کے چراغ جلاؤ، بسم اللہ پڑھ کے چراغ بجھاؤ۔ اللہ کے نام کی برکت سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کہتے ہیں نا خواہ مخواہ ایکسٹرا میں مل جاتی ہیں۔ ایک آپ نے چیز خریدی، اس کے ساتھ ایک چیز مفت مل گئی۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اس کی برکتیں، اس کی خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن بسم اللہ پڑھ لی تو اس کے سارے ضرر رساں عناصر ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور آپ کو اس کا بینیفٹ میں سے سب سے بہترین بینیفٹ آپ کو ملتا ہے، اٹموسٹ بینیفٹ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ فاتحہ کے اوپر۔ یہ قرآن کی پہلی مکمل سورہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اچھا، میں کوشش یہ کروں گی اس پورے دورہ قرآن میں کہ میں علمی گفتگو کم کروں، وہ آپ کو ہر تفسیر میں مل جائے گی۔ آپ کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھنا چاہیں، آپ کو اس کی علمی بحث مل جائے گی کہ قرآن کی ایک یہ مکمل سورہ ہے، اس کے معنی کیا ہے، کب نازل ہوئی، کہاں پہ ہے، کتنی بار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں زیادہ تر عملی گفتگو پہ جاؤں گی۔ تو سورہ فاتحہ کے معنی جو ہیں وہ ہے آغاز کرنے کے، فتح کھول دینا، آغاز کرنا، ابتدا کرنا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اور ایسی صورت پورے قرآن میں اور کوئی نہیں ہے۔ اسے ام القرآن کہا جاتا ہے، اس کے اندر پورا قرآن کا ایک جسٹ موجود ہے۔ 7 مثانی کہا جاتا ہے، بار بار پڑھے جانے والی 7 چیزیں۔ سورہ شفا کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے ذہن اتنے محدود ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا طبیعت خراب ہے، 41 بار 41 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو۔ آپ کو تو بات سمجھ آ گئی، کافر کو تھوڑی آئے گی۔ ایک دہریے نے کہہ دیا اچھا کیسے اس میں شفا ہے، ایسے جنتر پنتر پڑھ کے پھونکا تو شفا مل جائے گی، ایسے نہیں ملتی۔ اس کے اندر کچھ معنی ہیں، اس کے اندر کوئی تھاٹ ہے جو آپ دوسرے کے اندر اتار رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈیٹیل میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تھاٹ پروسیجر کو شفٹ کرو۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے معنوں کی گہرائی میں تو جائیے پہلے، تو آپ کی آدھی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں رحمان ہے، رحیم ہے، رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، آپ کے آدھے مسئلے تو یہیں حل ہو گئے کہ وہ ہے نا موجود، وہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، وہ بھی تو میری لائف ہے نا، سیکنڈ ایپیسوڈ، وہاں پہ بھی تو میں نے ہی جانا ہے، میں نے ہی جینا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے متعدد نام ہیں، اس میں ایک شفا بھی ہے جو پڑھ کے اس کے ترجمہ کر کے آپ کو روحانی شفا ملتی ہے، آپ کو جسمانی شفا ملتی ہے، اور آپ کو ذہنی شفا ملتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ یقین دلا دے مشکل میں ہو، یوں حل کرے گا اللہ تعالیٰ مشکل، شیورٹی 100%، آپ کی آدھی بیماری وہیں دور ہو جائے گی۔ یا کوئی آپ کو امید دلا دے کہ بس یہ چند دن کی بات ہے، اس کے بعد تم دیکھنا، آپ کو ہمت اور طاقت آ جائے گی۔ یہ ہے شفا کہ جس کو آپ سوچ سمجھ کے سورہ فاتحہ کو لے کر چلیں گے۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، اور جو ایک صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے تقسیم کر دیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اس سورہ فاتحہ کو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈائلاگز ہیں، یہ ڈائریکٹ بات چیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس سورت کا آدھا حصہ اللہ کی حمد و ثنا کا ہے، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت، عدل، بادشاہت، اور اس کا بقیہ حصہ دعا اور مناجات کا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، لا صلاۃ، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے لمن لم یقرأ، جو نہیں پڑھتا بفاتحۃ الکتاب، جو قرآن کا یہ حصہ اپنی نماز میں نہیں پڑھتا۔ الحمدللہ، یہ اس کی پہلی آیت کا پہلا ٹکڑا ہے، یہ شکر کا بیان ہے۔ قرآن کا آغاز شکر سے ہوتا ہے، اور شکر ایک میجک ہے، جادو ہے۔ جب آپ الحمدللہ دل کی گہرائی اور ذہن کی گہرائی سے کرتے ہیں تو آپ کے نظر آپ کی بلیسنگ پہ جاتی ہی جاتی ہے۔ جب آپ شکر کرتے ہیں نا تو آپ بہت ساری چیزوں کو اپنی نظر کے سامنے لے آتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کے ہاتھ میں اس وقت پین اور کاغذ ہے نا، 1 سیکنڈ کا میں آپ سے ایک ورک کرواتی ہوں، ایک جگہ پہ ایک اسکوائر بنا دیجئے، ایسا اتنا بڑا اسکوائر بنا دیجئے، اور اس کو 2 حصے کر دیجئے، بیچ میں ایک لائن ڈال دیجئے لمبائی میں۔ اب میں آپ کو 1 سیکنڈ دیتی ہوں، جو نعمت آپ کو یاد آتی جا رہی نا، ڈاٹ 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 ڈاٹ، فٹافٹ فٹافٹ، میں 10 تک دل میں گن رہی ہوں، بس جلدی 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 جلدی، رک جائیے، دوبارہ گن رہی ہوں۔ اب جو نعمت آپ کے پاس نہیں ہے وہ دوسرے حصے میں ڈالیے، جلدی 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 جلدی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بس
چلیے بتائیے نعمتوں میں کتنے ڈاٹ ہیں؟ اور جو چیز نہیں ہے وہ کتنے ڈاٹ ہے؟ سمجھ ہی نہیں آیا. 2 ڈاٹ ہے. ہم ساری زندگی اس 1 یا 2 ڈاٹ کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ تو نہیں ہے نا میرے پاس. آپ کو وہاں پہ نظر جاتی ہے اور وہاں نہیں. اس بچے کی طرح جب آپ اسے گھر سے لے کے نکلتے ہیں گھمانے, آپ نے کھلا لیا پلا لیا, مہنگے ٹوائے دلا دیا. اچھا گھر سے ہی نکلتے ہوئے نا وہ ایک ری ری کر رہا تھا, وہ لالی پاپ چاہیے, لالی پاپ. آپ نے اسے سب کچھ دلا کے جب واپس آئے پھر بھی رو رہا تھا. آپ کہتے تمہیں تو لے جانا ہی نہیں چاہیے تھا. کھا لیا پی لیا, کتنے بڑے نا شکر ہو تم. وہی لالی پاپ, ہم بھی ویسے ہی لالی پاپ کر رہے ہیں. وہ تو نہیں ہے نا, وہ 2 ڈاٹ تو نہیں ہے نا میری لائف میں, تو میں ان 5 کو بھی انجوائے نہیں کر رہی. اور مزے کی بات یہ وہ 2 ڈاٹ بھی ہو سکتے ہیں میری قسمت میں نہ ہوں. چلیے 5 لاکھ کی گاڑی 7 لاکھ کی گاڑی آپ کے پاس ہے, 25 لاکھ کی نہیں ہے, اور ابھی فی الحال نظر بھی نہیں آ رہا کہ نہیں آئے گی. لیکن بازار میں گزرتی ہوئی 25 لاکھ کی گاڑی پہ نظر ڈال کے میں اپنی یہ 5 لاکھ کی گاڑی کو بھی انجوائے نہیں کر رہی. وہ مل نہیں سکتی, جو ہے اس پہ انجوائے نہیں کر رہے. جو ہے اسے تو انجوائے کیجیے. شکر ہے. دیکھو بائک والے کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے, اور جو پیدل چل کے آ رہے تھے دوسرے اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. لیکن ہم دیکھ اس کو رہے ہوتے ہیں یہ 25 لاکھ یہ 1 کروڑ کی گاڑی جا رہی ہے, اور میری 5 لاکھ کی گاڑی اب جو اللہ نے دیا اس کو بھی نہیں انجوائے کر رہے. تو جب آپ الحمدللہ کہنا سیکھتے ہیں نا, تو آپ یقین کریں آپ روٹی اور چٹنی پر بھی خوش ہو جاتے ہیں. ہے تو صحیح نا, بہت 100 سے بہتر ہونا. یہ شکر کی اہمیت ایسی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ یہ افضل الدعا ہے. الحمدللہ یہ تملأ المیزان ہے, میزان کو بھر دینے والی چیز ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تمہیں زیادہ چاہیے تم شکر کرو. حضرت موسیٰ ایک دفعہ جا رہے تھے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے, تو 2 اشخاص ملے انہیں. ایک کے پاس بہت تھا بہت تھا بہت تھا. اس نے کہا حضرت موسیٰ سے جا رہے آپ اللہ سے گفتگو کلام کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ سے کہے گا بس کرے بھائی, اور نہیں چاہیے, نہیں سنبھالا جاتا. اچھا کہہ دوں گا. آگے گئے تو ایک شخص تھا جس کے جسم پہ بس ایک ٹکڑا کپڑا پڑا ہوا تھا, کچھ نہیں تھا. اس نے کہا اچھا موسیٰ جا رہے ہو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے ملنے, کہ جی کچھ تو خیال کرے نا, کچھ تو دے دیں. بالکل ہی کچھ نہیں ہے, فقیری سے برا حال ہے. اچھا چلے گئے حضرت موسیٰ, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب گئے تو کہا یہ 2 لوگ ملے تھے اور یہ اس طرح سے کریں. ان کا اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں ان کی خواہش پوری کر دیتا ہوں, پر یہ 2 شرطیں ہیں ہر ایک کے لیے ایک ایک. ان کا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا جس کے پاس بہت زیادہ ہے نا اسے کہنا شکر کرنا بند کرے, بہت شکر کرتا ہے وہ. اور جس کے پاس نہیں ہے نا اسے کو شکر کرنا شروع کرے. کہہ دوں گا. واپس گئے تو جس کے پاس بہت تھا اس سے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو شکر کرنا بند کرو. اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہو, جس نے اتنا دیا ہے میں کیسے شکر کرنا بند کروں. ان کا بس پھر شرط ختم, یا تو شکر کرنا بند کرو نہیں تو آتا رہے گا. جس کے پاس وہ اگلی طرف گیا اس سے کہا شکر کرو. اس نے کہا کس بات کا شکر کروں, ہے ہی کیا میرے پاس شکر کرنے کے لیے. ایک اتنا سا ٹکڑا جو ہوا آتا ہے وہ بھی اڑ جاتا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا شرط ختم ہو گئی. تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اور اس کے اندر یہ جو مزید ہے نا, یہ دونوں چیزیں فزیکلی بھی کہ وہ چیز بھی زیادہ ہوتی ہے, اور ذہنی طور پہ بھی آپ کو وہ زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالتا ہے. وہ چیز جو لوگوں کے پاس 100 روپے میں ختم ہو جاتی ہے آپ کے پاس 50 روپے میں بھی ختم نہیں ہوئی ہوتی ہے. یہ اللہ کے معجزے ہوتے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن شَكَرْتُمْ, اور اگر تم نے شکر کیا لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں تمہیں بڑھا بڑھا کے دوں گا. اس کے بعد حدیث ہے کہ جو کوئی لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا لم یشکر اللہ, وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا. ہم الحمدللہ تو کتنی بار کہتے ہیں, کبھی ہم جزاک اللہ کو بھی اتنی بار کہنے کی کوشش کریں ہر ایک کے لیے جو ہم کو سروس دیتا ہے, جو ہمارا خیال کرتا ہے. اچھا یہ بھی نا ہم اپنوں کو دیتے ہیں جن سے ہم خوش ہوتے ہیں, اور جن سے ہم خوش نہیں ہوتے ہم ذہنی طور پہ سوچتے ہیں یہ تو اس کا فرض بنتا تھا, پیسے دیتے ہیں اس کو تو یہ سروس دیتا ہے, تو کیوں شکریہ ادا کریں. جب ایک دن نہیں آتی نا وہ جس کا شکریہ نہیں ادا کیا تھا, تو پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو آج ہمارے گھر میں جھاڑو پوچھا کرنے نہیں آئی. تو لہٰذا شکریہ ادا کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ وہ نعمت اور بڑھا دیتا ہے. تو لہٰذا انسانوں کا شکر ادا کرنا. اچھا اس کی جو جب آپ ایسا کرنے لگیں گے نا پریکٹس, اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ عرصے پریکٹس میں رہیں,
یہ نہ ہو کہ ایک ہفتہ تو بہت جذبہ چڑھا، ہر آئے گئے کو شکریہ کہہ دیا اور اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے. اس کو عادت بنانا ہوتا ہے. جب آپ عادت بنا لیں گے نا تو یہ فطرت بن جاتی ہے. جب کوئی بھی چیز کو آپ بار بار کرتے ہیں نا تو یہ آپ کی فطرت بن جاتی ہے. پہلے آپ ایک بچے کو عادت ڈالتے ہیں نا، پھر جب وہ آہستہ آہستہ وہ اس عادت میں پختہ ہو جاتے ہیں تو وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے کہ وہ ایسے ہی کرے گا. تو لہٰذا اس کو جب شکر کرنے کو اپنے فطرت بنائیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا نا تو آپ نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اور جب آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو ایسا فیل کریں گے. اچھا، شکر نا ایک حکمت ہے، ایک وزڈم ہے، ایک دانائی ہے، ایک عقل مندی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. آپ جانتے ہیں حکیم لقمان کتنے وزڈم والے آدمی تھے، کتنے وائز آدمی تھے. ان کا نام ہی حکیم ہے. یہ وہ دوا دینے والے حکیم نہیں ہوتے. جیسے ہمارے یہاں ڈاکٹر ہے نا، ایک ڈاکٹر میڈیسن کا ہوتا ہے، ایک پی ایچ ڈی کا ہوتا ہے. ایسے ہی حکیم بھی ہوتے ہیں، ایک دوا دینے والا ہوتا ہے اور ایک حکمت کی باتیں بتانے والا ہوتا ہے. وہ پی ایچ ڈی کہہ لیجیے آپ اسے، وہ والا ڈاکٹر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لقمان تھے نا یہ بڑے حکیم، بڑے دانا، بڑے عقل مند آدمی تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی وہ شکر کرتے تھے. شکر کرنے والا کبھی اپنی زبان سے نہیں پھسلتا، کبھی غصہ نہیں کرتا، کبھی ہوتے نا تھکی ہوئی معمولی بات نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے جو ہے نا بہت اچھا ہے. شکر کس کس بات کا؟ شکر اس بات کا کہ اللہ نے مجھے یہ دیا، اور شکر اس بات کا کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا. آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز آپ سے چھین لی جاتی ہے اسی کی وجہ سے آپ فلائی کرتے ہیں. آپ کی اڑان کبھی بھی اچھے موسموں میں اور اچھے انوائرمنٹ کی وجہ سے نہیں ہوتی. ہمارے پیچھے لگنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں بھگاتے ہیں. جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں نا ان سے ہم زیادہ سیکھتے ہیں. دوست تو کبھی ہمیں بتاتے ہی نہیں تمہارے اندر کیا خرابی ہے، اور جو ہمارے دوست نہیں ہوتے نا وہ انگلی اٹھا کے بتاتے ہیں تم ایسی، تم ایسی، تم ایسی. تو ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا میں ایسی ہوں. جتنا سیکھتے اور لرن کرتے آپ مخالف سے ہے نا، اپنوں سے نہیں سیکھتے. اپنے تو آپ کو ایسا چھاؤں میں رکھتے ہیں، دھوپ میں آنے ہی نہیں دیتے. اور جو لوگ آپ کو دھوپ میں گھسیٹ کے لے کے آتے ہیں نا وہ آپ کے محسن ہوتے ہیں. انہوں نے آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہوتا ہے. مخالفتوں سے آپ سیکھتے ہیں کہ اب مجھے جینا کیسے ہے. تو شکر ہے اس رب کا کہ اس نے یہ پریشانی اگر دی تو مجھے اس سے نکالنے کا ایک ذریعہ بھی بنایا. جو چیز لی جا رہی ہے نا، جو چیز آپ کی قسمت میں نہیں ہے، اس کا کبھی گلہ نہیں کیجیے. اس کے پیچھے کیا حکمت چھپی ہے، کیا پتہ وہ مل جاتی ہے ان کو چیز اور وہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، اور اگر نہیں ملی تو اس سے زیادہ آپ کو ملنے والا تھا. صبر کیجیے. تو لہٰذا یہ جو شکر اور وزڈم ہے نا، تو شکر اللہ کا، والدین کا. آج تو ہمارا مورال اتنا نیچے ہو گیا ہے، ہم اخلاقی طور پہ اتنے گھٹ گئے ہیں کہ اولادیں ماں سے پلٹ کے پوچھتے ہیں نا ماں باپ سے آپ نے کیا کیا ہے. تو یہ شکر کی کیفیت میں نہ جانا، نعمتوں کا شکر، برے حالات کا شکر کہ اس نے آپ کو چلنا اڑنا رینگ کے آگے بڑھنا سکھایا، ناکامیوں کا شکر. اب تو وہ کیپشن ہی بدل گیا نا، سم ٹائم آئی ون، سم ٹائم آئی لرن. ہارنے کی تو بات ہی ختم کیجیے. آپ اگر آپ نہیں جیت سکے تو آپ نے کچھ سیکھا ہے. اصل چیز یہ ہے ناکامیوں سے اگر آپ سیکھتے ہیں تو یہ سمجھیے آپ نے ایک شکر والی کیفیت پائی. شکر ہے یہ ناکامی آئی تو صحیح، شکر ہے یہ پرابلم آئی، میں اللہ سے جڑ تو گئی، مجھے یہ تو مل گیا، مجھے یہ تو مل گیا. کتنے لوگوں کے فیس واضح ہو گئے. جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے نا دوست کون، دشمن کون، اپنے کون، پرائے کون، کون ساتھ رہا، کون چھوڑ دیا، ورنہ تو پتہ ہی نہ چلتا. اسی طرح آپ کو وزڈم ملتی ہے، آپ اللہ سے جڑتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی معیت ملتی ہے، بہت کچھ ملتا ہے برے حالات میں، پریشانیوں میں. یہ لیکن بات یہ آپ نے حاصل کرنا چاہا یا آپ نے وائے ویلا اور رو دھو کے اس کو ضائع کر دیا. اگلا حصہ ہے رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. تمام عالموں کا، تمام حالات کا رب ہے. مشکل حالات سے نکالتا ہے، آفات میں حوصلے دیتا ہے. اور رب کی رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر ہے اس آیت میں. الرحمن الرحیم. ہر خاص و عام پر، کافر و مسلم پر، نباتات اور حیوانات پر، جمادات پر، ہر چیز کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم ہے. اب یہ جو رب العالمین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے مراقبے میں ہم جمعے والے دن کا باندھا کریں گے. یہ
کہ جمعے والے دن انشاءاللہ تعالی ہم میڈیٹیشن کریں گے اور ہم اس میں اللہ کو اللہ کے تمام ناموں سے پکار کے، جتنے بھی نام ہمیں یاد ہوں گے اس کے ناموں سے پکار کے اور اس کے اندر جو معنی چھپے ہیں اس سے بلا کے اس کو اپنا ایک ربط اللہ تعالیٰ سے بنا کے، اور ہم پھر الحمدللہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزا و سزا کی ملکیت یعنی مالکی یوم الدین۔ اس سے پہلے جو فرمایا رحمان اور رحیم، تو قرآن میں یہ 57 بار آیا ہے اور رحیم 114 دفعہ، یعنی 57 ٹائم قرآن میں رحمان آیا ہے اور 114 دفعہ رحیم آیا ہے۔ سورہ نام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے تو اپنے اوپر رحمت لازم کر لی۔ ہم جو یہ دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیے، کبھی یہ بھی دعا کیا کیجئے اللہ تعالیٰ میرے دل کو راضی کر دیجئے۔ اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس آ کے یہ کہے، باپ کے پاس آ کے یہ کہے کہ امی مجھ سے راضی ہو جائیے، تو ماں پلٹ کے کہی نا بیٹا ماں ناراض نہیں ہوتی، ناراض تو تم لوگ ہو، تمہیں ہمارے حکم نہیں سمجھ آتے، تمہیں ہمارے اصول نہیں سمجھ آتے، تم اس سے بغاوت کرتے ہو، ہم تو راضی ہیں تم سے۔ تو والدین جس طرح سے ناراض نہیں ہو سکتے اس طرح اللہ بھی نہیں ہوتا۔ مسئلہ اللہ کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا ہے، ہمارے دل اللہ کے احکام پہ راضی نہیں ہے۔ تو یہ بھی دعا کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو اپنے نفس پہ رحمت لازم کر لی ہے، لیکن میرے لیے بھی تو یہ لازم ہے نا کہ میں اپنے اوپر یہ لازم کر لوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات مانوں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانوں اور اللہ سے راضی رہوں، نہ میں شکوہ کروں قسمت کا، نہ میں شکوہ کروں مالی طور پہ کسی چیز کا، میں راضی رہنا تو سیکھوں نا۔ اور جب میں راضی رہوں گی اور شکر کروں گی تو آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ ضرور میرے حق میں بہتر فرمائے گا۔ اچھا، رحم کے مستحق بننے کی بھی کچھ صفات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا میں رحمان ہوں رحیم ہوں، تو ہمارا سوال یہ اٹھتا ہے اللہ کس کے لیے؟ یوں تو وہ نباتات کا ہر چیز کا، دیکھیے انسان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں نا وہ تو سب مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اللہ کی رحمانیت ان کے اوپر ہے کہ وہ سلسلہ چلا رہے، ستارے اپنی گردشوں میں چل رہے ہیں، اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کبھی چاند کو پکڑ لیتا ہوں کبھی سورج کو، اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے نافرمانی کی ہوتی، وہ اپنے آربٹ میں بالکل صحیح چل رہا ہے، جانور اپنے فطرت پہ بالکل صحیح چل رہے ہیں، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، گرمی کے پھل گرمی میں نکلتے ہیں، سردیوں کے پھل، یہ تو ہم ہے نا جو بگاڑ دیے کہ سردی میں گرمی بھی نکال لیتے ہیں پھل اور گرمیوں میں سردی کی، وہ تو فطرت نہیں ہے۔ اسی طرح ہوائیں اپنی سپیڈ سے چلتی ہیں، سب چیز عین فطرت کے مطابق چلتی ہے سوائے انسان کے۔ انسان کی فطرت میں جو چیزیں ہیں نا وہ اسے مسخ کر کے اپنے نفس کی فطرت اس کے اندر ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا رحم کن لوگوں کے اوپر ہوتا ہے؟ آپ نے کہہ دیا اللہ رحمان رحیم ہے، چلیے میں اس کو ایک مثال دیتی ہوں۔ آپ کی کہ یونیورسٹی جو ہے کراچی یونیورسٹی، وہ اس بات کی مجاز ہے نا کہ وہ ڈگری دیتی ہے ماسٹرز کی بیچلرز کی، ہے نا؟ میں جا کے مانگتی ہوں، آپ جا کے مانگے دے دے گی، کیونکہ میں نے اس ڈگری کی مستحق نہیں بنی، میں ایڈمیشن نہیں لیا، میں نے پڑھائی نہیں کی، میں نے ایگزام نہیں دیا، میں پاس نہیں ہوئی، تو میں کیسے ڈگری مانگ سکتی ہوں اس سے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں، لیکن آپ مانگ کیسے سکتے جب تک کہ آپ وہ والے ایکشن اور اعمال نہ کریں جو اس کی رحمت کے مستحق بنائیں آپ کو۔ کیا ہم لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں؟ ہم اپنے دلوں سے گرجز نکال دیتے ہیں، ہم حسد جلن نکال دیتے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے جو ہم اللہ کا رحم مانگے؟ اسی لیے آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ وہ جو 3 لوگ پھنس گئے تھے اس چٹان میں اور انہیں وہاں سے نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو انہوں نے اللہ کا رحم مانگا اور اپنی چیزیں سامنے رکھی، یہ وقت اس کے بدلے ہمیں رحم کیجیے، نکال دیجیے اس کے۔ تو ہم نے کچھ کیا لائف میں؟ اگر ہم کہتے ہیں نماز روزے حج عبادات، تو یہ تو ہمارے فرائض میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیشہ نوافل میں ملتا ہے، وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ راضی ہوتا ہے جب آپ ایک اچھے انسان بن کے اپنے معاشرے کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں، تو اللہ راضی ہوتا ہے کہ یہ نفل ادا کر رہے ہیں، ان کے اوپر ضروری نہیں تھا، اس سے ان کو کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا، مگر یہ کر رہے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں، اپنی جان لگا رہے ہیں، جو بھی لگا رہے ہیں معاشرے کی فلاح و بہبود، انسان کی فلاح و بہبود کے لیے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا رحم مانگنے کے لیے کیا کیا؟ وہ ایک شعر ہے نا، کرو مہربانی تو محل زمیں پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ تو من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تو ہم کہاں کہاں رحم کر سکتے ہیں؟ لسٹ بنائیے۔ جانوروں پہ کر سکتے ہیں، گھر والوں پہ کر سکتے ہیں، اپنے سے چھوٹوں پہ کر سکتے ہیں، یتیم و مسکین پہ کر سکتے ہیں، بھولے بھٹکوں پہ کر سکتے ہیں، کہاں کر سکتے ہیں؟ کس کو معافی دے سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟
ابھی ایک صاحب کا میں سن رہی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ ایدھی کے پاس وہ کام کرتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ایک بار گورنمنٹ آفیسرز آئے کچھ ایدھی صاحب کے پاس اور کہنے لگے آپ بڑا نوبل کام کریں، ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا اچھا میرے جیسا کام کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا جی۔ تو ان کا اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاؤ اور وہاں کے ایڈھی بنو، جو فائلیں آئے ان کے اوپر کام کر دو۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں رحم کرو۔ اس کے لیے آپ کو کسی بڑے بڑے جگہوں کو کھولنا نہیں ہوگا، آپ کے اپنے گھر میں، اپنے کچن میں، اپنے گھر میں کچھ لوگ ہوں گے جن کے اوپر آپ رحم کر دیں، معاف کر دیں، عفو درگزر کر دیں، اپنا دل صاف کر لیں ان سے۔ تو جب آپ خود کسی کے اوپر رحم کریں گے تو اللہ آپ پہ ضرور رحم کرے گا۔ آپ کسی کو معاف کریں گے اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا، آپ کسی کو عطا کریں گے اللہ بھی آپ کو عطا کرے گا۔ تو لہٰذا رحم کے مستحق ہونے کے لیے، اللہ کے رحم کے مستحق ہونے کے لیے صلہ رحمی کریں، خاص کر والدین کے ساتھ۔ حق نہ ماریں کسی کا، معاف کریں، ظلم کرنے سے بچیں۔ آپ انشاءاللہ دعا میں بھی اس کو سیکھیں گے کہ اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اظلم اور اظلم، میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے، دونوں چیزوں کی پناہ، نہ میں کروں نہ میں ہونے دوں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے ترمذی کی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، وہی کرو مہربانی تو اہل زمین پہ خدا مہربان ہوگا عرش بنی پہ۔ اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو آج کل بہت مشہور ہے آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کی مدد کے بغیر عبادت ممکن نہیں ہے، اللہ کی مدد کے بغیر تو ایک سجدہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ نہ چاہے تو ہم ایک دفعہ سبحان اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہم جو یہ بنے پھرتے نا کہ نماز نہیں پڑھی نہیں پڑھی، یہ آپ کا ڈیسیجن نہیں ہے، یہ اللہ کا ڈیسیجن ہے کہ اللہ آپ کو نماز نہیں پڑھوانا چاہتا، یہ اللہ کا ڈیسیجن ہے کہ وہ آپ کو روزہ نہیں رکھوانا چاہتا، آپ سے دعائیں نہیں نکلوانا چاہتا، آپ کو تہجد نہیں دینا چاہتا۔ تو اے اللہ آپ کی مدد نہ ہو تو میں تو ایک کلمہ بھی منہ سے نہیں ادا کر سکتی۔ تو شریعت میں بہت زیادہ محبت، خشوع اور خضوع کو عبادت کہا جاتا ہے۔ آپ دنیا کا کوئی بھی کام کریں، یہ تو رسومات عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو آپ پہ مینڈیٹری ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ آپ کریں اللہ کی رضا جان کر تو وہ عبادت ہے۔ تو عبادت اور اجزاء عبادت میں فرق ہے۔ پھر میں بورڈ میں لاسٹ میں اور لکھوں گی جو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ بات بھی نہیں پتہ ہے کہ توحید ہوتی کیا ہے، تو ہم عبادت کیا خاک کریں گے؟ اگر یہاں بیٹھے ہوئے میں جتنے لوگ ہیں ان سے پوچھوں نا توحید کیا ہے، تو سب کی ڈیفینیشن الگ ہوگی۔ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ماننا، لیکن جیسے سلیبس ہوتا ہے نا، آپ جب ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈیفینیشن لکھو، ایگزیکٹ ڈیفینیشن، رٹو طوطے کی طرح، ایسے آپ کو ایگزیکٹ ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے۔ توحید 3 توحیدوں سے مل کے بنتی ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے کہ وہ پالنے والا ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، یہ پوری کائنات کو بنانے والا، خالق، اس کو لے کر چلنے والا، ہواؤں کو چلانے والا، اور یہ پوری دنیا میں کوئی کافر ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، مانتا ہے اللہ رب ہے۔ توحید اسماء و صفات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پہ یقین رکھا جائے، جو آج مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اور جو سب سے اہم توحید ہے وہ ہے توحید الوہیت، اللہ کو حاکم مانا جائے۔ اللہ کو تو مان لیتے ہیں، اللہ کی ماننے میں سب سے بڑا اعتراض ہے، اور یہی کفار مکہ، مشرکین مکہ اور ساری دنیا کا آج بھی مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مانے کیا زندگی کے ہر میدان میں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والی آیتوں کو ہم بہت ڈیٹیل سمجھیں گے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مضبوط راستے کی سمجھ عطا فرمائیے، جس پہ عقل اور فہم کے ساتھ چلیے، اندھے بہروں کی طرح گر کے نہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ وہی جو میں نے آپ کو بات بتائی نا، آپ کی زندگی کی ایک رہگزر ہے، جہاں آپ کو وہ ہم نے کھیلا نا سانپ سیڑھی کا گیم، ڈالتے تھے ہم، اب وہ چلایا تو سانپ آ گیا، سیڑھی آ گئی، کبھی گر رہے ہیں کبھی چڑھ رہے ہیں، یہ گیم ہے زندگی کا۔ تو گرتے پڑتے، گر گئے تو صبر کے ساتھ اٹھیں گے، اور اوپر چڑھ گئے تو شکر کے ساتھ چلیں گے۔ چال کیسے چلنی ہے؟ عقل اور ذہانت کے ساتھ۔ اپنی عقل اور ذہانت سے نہیں سوچتے کہ اللہ تک کیسے پہنچنا ہے اور کیسے اس کا قرب حاصل کرنا ہے۔ آگے انعام یافتوں کا راستہ مانگا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، تو ڈھونڈیے نا انعام یافتہ کون ہے، حدیثوں میں کون ہے، قرآن میں کون ہے، انبیاء، شہداء، صدیق، صالحین، یہ تو پتہ ہے
کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 انہوں نے لائف گزاری کیسے تھی، ان کے پرنسپلز کیا تھے زندگی کو لے کے، ان کی ویلیوز کیا تھیں زندگی کو لے کر۔ تو مومن کی نظر اس دنیا پہ بھی ہے اور اس دنیا پہ بھی۔ اس دنیا میں بھی آپ کو انعام یافتہ ہونا ہے، اس دنیا میں بھی آپ کو لیڈرشپ چاہیے، اس دنیا میں بھی آپ نے نام کمانا ہے، کامیاب ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی اس دنیا کو چھوڑو بس وہاں مل جائے گا، یہیں سے گزر کے تو ملے گا آپ کو۔ اگر آپ نے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر نہیں کیا تو آپ کو بیچلرز کی ڈگری کیسے ملے گی، ماسٹرز کی کیسے ملے گی؟ نہیں مل سکتی۔ تو جب تک آپ اس دنیا کے راستوں سے کامیابی سے نہیں گزریں گے، اور کامیابی کا مطلب پیسہ نہیں ہے، غصے میں کامیاب ہو گئے کنٹرول کرنے میں، حسد سے کامیاب ہو گئے، معافی دینے میں آپ نے دل بڑا کر لیا، کامیاب ہو گئے، مشکل حالات سے نمٹنا آ گیا، کامیاب ہو گئے، تو آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو لہٰذا کامیابی کی شرائط کو جانیے، کامیاب لوگوں کے اوصاف کو پہچانیے، اور ناکامی کی طرف جانے والی عادتوں سے بچیے۔ جیسے میں ایک لیکچر سن رہی تھی، انہوں نے کہا جو شخص سورج اٹھنے کے بعد اٹھتا ہے اور وہ سوچتا ہے میں زندگی میں کامیاب ہوں گا، تو وہ فقط ایک احمق آدمی ہے۔ ساری توانائی تو نکل گئی، جو سورج آپ کو پازیٹیوٹی دے رہا تھا وہ تو سب نکل گئی، اب تو آپ ایک تھکے ماندے سے حال میں ہیں۔ صبح میں 8 بجے کے بعد آپ اگر ناشتہ کرتے ہیں تو وہ خالی کچرا ہے جو کھاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ صبح اٹھے ہوئے ہیں اور 8 بجے تک آپ نے پیٹ کو بھوکا رکھا ہوا ہے تو اب کچرا جا رہا ہے اس میں، آپ چاہے دودھ پی لیں یا کھجور کھا لیں۔ تو در حقیقت زندگی میں کامیاب انسانوں کی طرح رہنا کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک کی لائف اٹھا کے دیکھ لیجئے جو کامیاب ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا اس کی تو ویلیوز اور پرنسپل ہی الگ ہیں زندگی جینے کے۔ کسی کامیاب انسان کی زندگی اٹھا کے تو دیکھیے، ہم تو اپنے ہی گھروندوں میں ناکام ہیں، اپنے گھروں میں، اپنے رشتوں میں ناکام ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں راستوں کا کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ کیونکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم پناہ تو مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گمراہوں سے اور اللہ کا غضب جن پہ آئے ان سے بچائے۔ ہم سیدھا سیدھا ٹھگ سے کہہ دیتے ہیں یہود ہیں یا نصارہ ہیں۔ حج یہود و نصارہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ اللہ کا غضب تو نہیں نظر آ رہا ان پہ، جہنم میں جلیں گے تو جلیں گے۔ اس وقت تو ساری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ ان کے لائف اسٹائل دیکھیے، ان کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیکھیے۔ وہ تو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا اس کو چیس سکھانا شروع ہو جاتے ہیں پیٹ کے اندر ماں کے۔ تو انہوں نے اگر کامیابی کے راستوں میں قدم رکھا ہے تو اللہ تو دے گا، وہاں ان کا کوئی اجر نہیں ہوگا، لیکن اس دنیا میں تو وہ نام پیدا کر رہے ہیں نا۔ ہمارا بچہ تو چیخ چیخ کے 11 بجے اٹھتا ہے، یہاں سے جیسے ہی ابراڈ چلا جاتا ہے 6 بجے لائن میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ سیدھا ہو جاتا ہے، کیونکہ کامیاب لوگوں کی زندگی گزارنے کے الگ طریقے ہوتے ہیں، اور مغضوب علیہم کے اور ضالین کے الگ ہوتے ہیں۔ تو نا امید ہونے والے اللہ کا غضب کن پہ آتا ہے؟ جو نا امید ہوتے ہیں، جو جھگڑے کرتے ہیں، جو توبہ نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں ڈریے اس دن سے جب گناہ آپ کے روٹین بن جائے۔ گناہ سے مراد ہے ایک ایسی لائف جس میں کوئی ویژن نہیں ہے، جس میں کوئی کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ آج دن بھر میں کیا اچھا کام کیا؟ کچھ نہیں، کھانے پکا لیے، کپڑے دھلوا لیے، ماسیوں کو دیکھ لیا، ختم۔ تو فیئر اے ٹائم، ڈریے اس ٹائم سے، خوف کھائیے اس ٹائم سے when sin become، جب ہمارے گناہ یا ہماری نیگلیجنس روٹین بن جائے۔ ایک روٹین ہے دیر سے اٹھنا، ایک روٹین ہے دیر سے سونا، ایک روٹین ہے خوب کھانا، ایک روٹین ہے خوب پہننا۔ تو ایسے لوگوں کو نہ خیر کی توفیق ملتی ہے، بدترین رویے ان سے جنریٹ ہوتے ہیں، وہ صبر کرنے والے نہیں ہوتے، توکل کرنے والے نہیں ہوتے، شکر نہیں کرنے والے ہوتے، اللہ کے دشمنوں سے متاثر ہونے والے ہوتے ہیں۔ اور آج ہمارا یہی حال ہے، ہم ان تمام طاقتوں سے متاثر ہیں جو اللہ کے علاوہ کی طاقتیں ہیں، جو شیطانی طاقتیں ہیں۔ ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں، کامیاب لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں، اور خود کامیاب بننے کی کوئی جد و جہد نہیں کرتے۔ تو آج ہم اسی سورہ فاتحہ پہ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شکر کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عقل اور دانش اور وزڈم عطا فرمائے، اور ہم اپنی زندگی کے متعلق فیصلے پازیٹیو ہو کے کریں، غور و خوض کر کے کریں، اپنی شخصیت پہ توجہ دے کے کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔